بارگاہ رب العزت میں احساس شکر کے ساتھ سجدہ ریزی نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عزت مآب گورنر سندھ جناب محمد کامران خان کیسوری اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے جشن آزادی کے سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر یہ شاندار پروگرامز ترتیب دیے۔ یقینی طور پر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں تبدیل کرنے کی باتیں سنتے چلے آئے ہیں، لیکن عملاً یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے محترم گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کو گورنر ہاؤس رکھتے ہوئے اسے مرکز علم و ہنر بنایا۔ یقینی طور پر وہ اور ان کے تمام رفقائے کار، وہ تمام ان کے احباب جو اس کار خیر میں ان کے ساتھ شریک ہیں، یقینی طور پر خراج تحسین کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عوامی اقدامات کے حوالے سے، فلاحی کاموں کے حوالے سے اور ہر قدم پر آگے رہنے کے حوالے سے ہم جتنا اپنے محترم گورنر سندھ محمد کامران خان کیسوری صاحب کو دیکھتے ہیں تو بجا طور پر یہ زبان پر بے ساختہ دعا آتی ہے کہ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بڑے کام لینے والا ہے۔ تو یقینی طور پر اور اس پروگرام کے حوالے سے مارکہ حق جشن آزادی کا جو تھیم ہمارے محترم گورنر سندھ نے ہم سے شیئر کیا کہ ہم سب اس ایک پرچم کے نیچے ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یقیناً یہ یکجہتی کی بات ہے، وحدت کی بات ہے، اتحاد کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، مساوات کی بات ہے۔ اور بے شک یہ پوری تھیم جو پاکستان بھر میں جس پر یہ تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، آج شاید ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھانے کی، اپنے آپ کو بھی، اپنے احباب کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، کہ رشتہ دیواروں در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے منزل کی ایک ایک گام پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے جو پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، چونکہ آج کا دن یہاں گورنر ہاؤس میں اکیڈیمیا سے منسوب ہے، مخصوص ہے، یہاں کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز کے نمائندگان موجود ہیں، تو جہاں اتنے سارے اساتذہ ہوں، جہاں استاد ہی استاد ہوں، وہاں یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہم یہ جشن آزادی کیوں مناتے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ سوال اپنے سامنے رکھنا بڑی اچھی بات ہے کہ جشن آزادی کا کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی اس کا آبجیکٹو تو ہوگا، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ طالب علمانہ رائے میں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جشن آزادی منانے کا اس طرح کے پروگرامز کا ایک بڑا مقصد انفارمیشن ہے، علم ہے، معلومات ہیں، کہ ہم تاریخ کے ماضی کے اوراق سے بھی علم کے ریزوں کو سمیٹیں، حالات حاضرہ کا بھی صحیح درست جائزہ لیں، مستقبل کے امکانات کو بھی
درک کرنے کی کوشش کریں، یعنی علم ہو، معلومات ہو، انفارمیشن ہو، اور یقیناً یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ علم وہ بحر ہے، گوہر ہے ہزاروں جس میں، علم وہ تیغ ہے، جوہر ہے ہزاروں جس میں۔ تو انفارمیشن ایک بہت بڑا مقصد اور ہمارا مطلوب ہے کہ ہم خود کو بھی اپڈیٹ کریں، ماضی سے، حال سے، مستقبل سے، اور اپنے آنے والی نسل کو بھی یہ علم منتقل کیا جائے۔ دوسرا بڑا مقصد جو یہ جشن آزادی کے پروگرامز کا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب مانتے ہیں کہ قومیں نعروں سے اور دعووں سے کبھی نہیں بنا کرتی، کبھی نہیں بڑھا کرتی، اگر ان میں راہ عمل کا جذبہ نہ ہو۔ تو دوسرا بڑا مقصد ریفارمیشن ہے، راہ عمل کی طرف تجویز ہے، ترغیب ہے، اس طرف موٹیویشن ہے کہ اگر عمل ہے تو ہماری جشن آزادی کا کوئی مقصد زندہ ہے۔ اگر ہم آمادہ و عمل ہیں، یقینی طور پر جو اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں اس پروگرام کے ذریعے، ان تقاریب کے ذریعے راہ عمل کی طرف، ایکشن کی طرف آمادگی پیدا کرنی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے طالب علموں میں بھی۔ اسی طریقے سے اگر مقاصد آزادی کے پیش نظر ہم ایک جائزہ لیں کہ اس سے کیا کیا پیغامات نکلتے ہیں، تو سب سے پہلا پیغام جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے مقصد آزادی سے نکلنے والی وہ بات کہ جو خودی کی بات ہے، جو غیرت کی بات ہے، جو حمیت کی بات ہے، جو ایمان کی بات ہے، جو بے باکی کی بات ہے۔ جب تک ہم میں خودی بیدار نہیں ہوگی، جب تک ہم میں غیرت بڑھے گی نہیں، اس وقت تک یقینی طور پر ہم اقوام عالم کا مقابلہ کرنے میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، اقبال کہہ چکے کہ خودی کو کر بلد اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مقصد آزادی سے ہم کوئی پیغام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلاف کو یاد کرنا ہوگا، بانیان سے لے کر اپنے والدین تک ہمیں جو بھی کارہائے نمایاں نظر آئیں گے، جو قربانیاں نظر آئیں گی، جو جد و جہد نظر آئے گی، یقیناً ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ جس کو اسلاف نے سینچا ہے لہو دے دے کر، ہم تو اس باغ کو برباد نہ ہونے دیں گے۔ تو آزادی کے مقاصد سے جو جو پیغامات نکل سکتے ہیں، یہ وہ دن ہے جو اس کو دہرانے کا دن ہے، ان کی تجدید کا دن ہے۔ اور یقینی طور پر ہم نے بہت ساری پرفارمنسز بچوں کی بھی دیکھی، اور میں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب طارق شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار، اسی طریقے سے آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی پوری ٹیم، جناب سلیم صاحب، توصیف شاہ صاحب، دوست محمد دانی صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار، اور یہ جو دونوں ایسوسی ایشنز نے مل کر اس پروگرام کو کیا، شاید کمیونیکیشن میں کوئی معاملہ رہا، دوپہر میں وقت کا تعین صحیح نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مجھے بتایا گیا کہ مہمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ واپس چلی گئی۔ یقینی طور پر بہرحال یہ اجتماع چنیدہ بھی ہے، منفرد بھی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اکیڈمیا کا پروگرام ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزت مآب گورنر سندھ کو، ان کی پوری ٹیم کو، جس طرح سے انہوں نے دلچسپی لے کر آمادگی کے ساتھ آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام سجایا۔ یقینی طور پر وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں۔ والسلام علیکم۔